موضوع الدرس في عظمة القرآن سورة الإنسان تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا علیما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اور اس سورت مبارکہ میں جو سورت الدہر بھی ہے اور سورت الانسان بھی ہے، سب سے پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر، ایک زمانہ انسان پہ ایسا بھی گزرا کہ اس کا لم یکن شیء مذکورہ، اس کا کوئی ذکر بھی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا دو نطفوں کے ملنے سے، نبتلیہ تاکہ اس کا اختبار ہو، فجعلناہ سمیعا بصیرا، چونکہ اختبار ہے تو اس لیے ہم نے اس کو سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی بنایا. انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کو راستے کی ہدایت بھی کر دی، بتلا دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے. اب تمہاری مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تم شکر گزار بندوں میں بنو یا انکار کرنے والوں میں. تو سب سے پہلا مسئلہ جو تھا وہ تھا تخلیق انسان. یاد رکھو کہ تخلیق انسان کے بارے میں فلاسفہ اور حکماء یونان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے یہ زمانی قدیم ہے، یعنی بس پہلے سے چلا آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں. وہ اس کے قدیم ہونے پر اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے بس یہ قدیم ہے اور قدیم سے ایسے ہوتا آ رہا ہے. دلیل کوئی نہیں. اسی طرح دہریہ جو ہے، جو منکر ہے، بالکل خدا کا بھی منکر ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اور تمام چیزیں جو ہیں یہ مادہ کی پیداوار ہیں، اصل جو ہے وہ مادہ ہے.
اچھا بھی اس مادہ کی کوئی تعریف کرو، وہ بھی نہیں۔ اچھا اگر اس مادے کے اندر خود نہ حسن ہے، نہ جمال ہے، نہ کمال ہے، نہ سما ہے، نہ بصر ہے، تو اس سے پیدا ہونے والی چیزوں میں یہ کمال کہاں سے آ گیا؟ تو دہریے جو ہیں، جو منکرین خدا ہیں، دہریہ اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں مادہ کی پیداوار ہیں اور حوادث سے دہر ہیں، اور اس میں فلکیات کے بھی اثرات ہیں، اور اس سے بس یہ نظام چل رہا ہے۔ بھائی سب سے پہلے تو تم کہتے ہو کہ ہر چیز مادہ سے بنی ہے، تو یہ تو بتاؤ نا مادہ کس سے بنا ہے؟ اس کو کس نے بنایا ہے؟ دیکھو نا، آپ کوئی آپ سے پوچھے کہ جی آپ کہاں سے، تو آپ کہیں گے میرے باپ سے، باپ کا باپ، چلتے چلتے آپ آدم تک جائیں گے علیہ السلام۔ اسی طرح ایک اور نظریہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈارون۔ ڈارون ایک ان کے نزدیک بہت بڑا فلسفی اور محقق تھا۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اصل میں بندر تھا۔ کہتے کہ پھر ارتقائی طور پہ ایستا 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 ترقی کرتے کرتے بندر سے انسان بن گیا۔ بھئی اگر بندر سے انسان بن گیا تو پھر چیونٹی سے مرغا کیوں نہیں بن گیا؟ اور بھی تو حیوان ہیں نا، صرف بندر سے یہ کام کیوں لیا گیا؟ کتا ہے، خنزیر ہے، حلال جانوں میں بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، دریاؤں میں مچھلیاں، ان سے تو کوئی چیز ارتقا نہیں ہوا۔ صرف بندر نے کیسے ترقی کر لی کہ وہ انسان بن گیا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جب آدمی پہ سامنے کوئی روشن کتاب نہ ہو نا، پھر وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے اندھیرے میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں چونکہ یہ دین اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ بنو اسرائیل نے جب نافرمانی کی تھی تو اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا، قردۃ و خنازیر، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو انہوں نے اس بندر اور خنزیر بننے کا تو انکار کیا، لیکن اسلام سے دشمنی میں کہا کہ نہیں، انسان خود ہی بندر تھا۔ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ تو یہ ساری باتیں حکماء ہیں، فلاسفہ ہیں، دہریین ہیں، ڈارون ہے، یہ سارے بالکل جاہل مطلق ہیں اور ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ یہ تمام جتنی یعنی سائنس والے لوگ ہیں، ان کے اکثر نظریات آپ نے دیکھا بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں زمین ساکن ہے اور سورج چاند متحرک ہیں، کہتے ہیں نہیں، سورج چاند ساکن ہے، زمین متحرک ہے۔ پھر ایک نظریہ لے آئے کہ نہیں، دونوں متحرک ہیں، زمین بھی چل رہی ہے اور شمس و قمر بھی چل رہے ہیں۔ بھئی ان کو کون چلا رہا ہے؟ جی پتہ نہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے ہاں پہلے دیہات میں کنویں ہوتے تھے، تو آخر اس کنویں کو، اس راہٹ کو کوئی چلاتا ہے تو چلتا ہے، اور خود تو نہیں چلتا۔ آدمی آتے ہیں، بیل جوتتے ہیں، بیل پھر چکر لگاتا ہے، اس سے پھر راہٹ چلتا ہے، راہٹ کے اوپر لوٹیاں بندھی ہوتی ہیں، ان میں پانی آتا ہے، پانی نالیوں میں جاتا ہے، پھر سرابی ہوتی، تو کوئی چلانے والی چیز تو ہے نا۔ اسی لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا کہ وہ بیٹھی اپنے چرخے پر سوت کاٹ رہی تھی۔ کہتے مجھے خیال آ گیا کہ میں پوچھوں، یہ بیچاری بوڑھی عورت ہے، دیہات میں رہنے والی ہے اور تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، اس کو بھی کوئی توحید کا پتہ ہے؟
تو میں نے جا کے پوچھا کہ اماں جان آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ خدا کو مانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل خدا ہے۔ میں نے کہا اماں جان آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ خدا ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں کو پڑھی لکھی تو ہوں نہیں کہ کتابوں کی کوئی دلیل دوں، مجھے تو اسی چرخے سے پتہ چلا ہے کہ خدا ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ چرخہ ہے، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہ میں ہاتھ روک لوں رک جاتا ہے۔ تو یہ سارا نظام عالم جو چلا رہا ہے اس کے بھی کچھ چلانے والا ہے کہ نہیں ہے؟ راضی اتنا بڑا مفسر ہے، معقولیات کا بھی امام ہے، وہ کہتا ہے میں حیران ہوا، میں خوش ہوا کہ دیکھو ایک بڑھیا ہے لیکن اس کے پاس کیسی مضبوط دلیل ہے، اتنی کسی مولوی کے پاس بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی ادھر ادھر سے کچھ باتیں کرے گا، اور اس نے تو ٹھوس بات بتا دی کہ یہ دیکھو جی چرخہ رکھا ہوا ہے، میں چلاؤں چلتا ہے، میں ہاتھ روک جاتا ہے۔ تو یہ نظام عالم، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، موت ہے، حیات ہے، یہ عالم جو چل رہا ہے اس کو بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں مجھے خیال ہے، میں نے کہا اچھا اماں یہ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کی کہ خدا ہے، لیکن یہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ خدا ایک ہے دو ہیں؟ کیونکہ بعض گمراہ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے نا کہ خدا ایک نہیں دو ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک خدا جو ہے وہ بھلائی کے کام بناتا ہے اور ایک شر والے کام بناتا ہے، ایک کا نام یزدہ ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک خدا، کہتے ہیں اندھیرا بھی وہی بنائے، روشنی بھی وہی بنائے۔ تو اس بڑھیا نے کہا مولوی صاحب خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے کہا بی بی اس کے وحدہ لا شریک اللہ پر کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا یہی چرخہ۔ میں نے کہا بی بی چرخہ کہتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو میں چلانے والی ایک ہوں، اگر ہم دو چلانے والی ہوں، ایک ادھر چلائے ایک ادھر چلائے، چرخہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ ایک کہے چلاؤ، دوسری کہا نہیں ابھی بند کرو، تو پھر تو نہ رات ہوگی نہ دن ہوگا، نظام ادھر ہم برہم ہو جائے گا۔ جب یہ چھوٹا چرخہ دو سے ہے ٹوٹ جاتا ہے تو اتنا بڑا نظام اگر دو خدا ہوں تو ٹوٹ نہ جائے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ فرماتے ہیں اگر دو خدا ہوتے نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ باطل فرقے جو ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، یاد رکھو ہمیشہ۔ ان کے پاس اپنے تھیوریز ہوتی ہیں، توہمات ہوتے ہیں، کچھ شبہات ہوتے ہیں، کچھ غلط تخیلات ہوتے ہیں، اس پہ اپنا ایک یہ تھیوری بناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انسان کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت ایسا بیان نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں اللہ نے بتلا دیا کہ انسان کچھ نہیں تھا، ہم نے پیدا کیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک نفس سے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور پوری دنیا میں مرد عورتیں پھیلا دیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے پھر تمہارے قبیلے بنائے، یہ فلاں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اسی طرح فرمایا مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میری قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے عورت پیدا کی اور تمہاری جنس سے پیدا کی تاکہ تمہیں سکون ملے، اطمینان ملے، راحت ملے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین، ہم تم کو مٹی سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، مٹی سے بنایا. تو دیکھیں اللہ نے جو قرآن میں نظریہ دیا ہے ساری دلائل ہیں، تحقیق ہے. اللہ نے آدم بنایا، آدم سے حوا پیدا فرمائی، پھر جنت میں رکھا، پھر جنت سے اتارا، پھر ان کے تبادل تناسل سے آگے نسلیں پیدا فرمائیں. ہر چیز پہ دلیل ہے. اس لیے سب سے پہلے اس صورت میں اللہ نے تخلیق انسان کا ذکر کیا. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا تھا شاکرن او کفورا، یا مومن یا کافر. تو پھر ان کے اعمال کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ان کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور جہنم کی آگ تیار کر دی. اور جو میرے شاکر بندے ہیں، شکر گزار بندے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، ابرار ہیں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کہ مومن جو ہیں ان کو شراب بھی ملے گی جو پیئیں گے، جام بھرا ہوا، اور اس کی ملونی جو ہے وہ کافور سے ہوگی، اور وہ کافور جنت کا ہوگا. اور اسی طرح پھر اللہ نے عین یشرب بہا عباد اللہ، ایک ایسی نہر، ایک ایسا چشمہ جس سے اللہ کے بندے پیتے ہوں گے. یفجرونہا تفجیرا، اس کو چلاتے ہوں گے جیسے چاہیں، جدھر چاہیں ادھر نہر کو لے جائیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جو یہ مومن بندے ہیں، عباد اللہ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے. فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اگر منت مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. تو منت بندہ اپنے اوپر خود لازم کرتا ہے، جو اس کو پورا کرتے ہیں، جو اللہ نے لازم کیا اس کو کیسے پورا نہیں کریں گے. مانا یہ ہے کہ وہ ہر عہد پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اس دن سے ڈرتے ہیں، قیامت والے دن سے، جس کا شر جو ہے تمام پھیلنے والا ہوگا. اور ان کی صفت یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، باوجود اس کے کہ ان کو خود بھی طعام کی ضرورت ہے، خواہش ہے، چاہتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اور پھر ان کو کسی غرض سے نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، صاف زبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مولا ہم نے ان کو صرف تیری رضا کے لیے کھلایا. لا نريد منهم جزاء ولا شکورا، ہم نہ ان سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں، نہ ان سے کوئی شکر گزاری کا تقاضا کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومن یہ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں ایک ایسے دن سے جو دن جو ہے انتہائی مکروہ شکل میں آئے گا. ابوس کہتی ہیں جب چہرے پہ بل ڈالا جائے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کم تریرہ کا معنی کہ بہت بڑا طویل دن ہوگا. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. جب ان کی یہ صفت تھی فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ نے بھی ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. وہ دن قیامت والے دن میں جب ساری دنیا پسینے میں ڈوبی ہوگی تو وہ آرام سے کھڑے ہوں گے ذل العرش، اللہ کے عرش کے سائے میں. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ پریشانی ہوگی. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہاں پر میں لقاہم، اس دن لقاہم نضرۃ وسرورا، ان کے چہروں پہ رونق ہوگی اور دل میں خوشی ہوگی. اور جب دل میں خوشی ہو تو چہرے پہ خود بخود رونق آ جاتی ہے. اور جب دل میں غم ہو، آپ نے دیکھا ہے نا چہرہ کملا جاتا ہے، چہرہ بالکل بے نور ہو جاتا ہے.
اور اللہ ان کی اعمال صالحہ پہ ان کو بدلہ دیں گے وجزاہم بما صبروا، کہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنے نفس کو روکے رکھا، حرام سے بچائے رکھا، شہوات سے بچائے رکھا، گناہوں سے بچائے رکھا، طاعت میں جمے رہے، جنتاً وحریرا، رہنے کے لیے جنت اور پہننے کے لیے جنت کی ریشم۔ اور ان کا عالم ایسے ہوگا متکئین فیہا علی الارائک، وہ ایسے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے جو حجال کے نیچے ہوں گے، جو جیسے دولہا دلہن کے لیے مسہری تیار کی جاتی ہے اس میں ٹیک لگا کے بیٹھنے والے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ ان کو وہاں سورج ہوگا نہ چاند، یعنی نہ گرمی ہوگی نہ سردی۔ اور دوسری جنت ہم ایسی دیں گے ان کو، وہ دانیۃ علیہم ظلالھا، جن کی شاخیں ان کے اوپر گرنے والی قریب ہوں گی، وذللت قطوفھا تذلیلا، اور اس کے خوشے جو ہیں ہم ان کے لیے بالکل تابع دار بنا دیں گے، تابع کر دیں گے، تاکہ اگر وہ کھڑے ہیں لینے بیٹھ جائیں تو وہ جھک جائیں، اور لیٹ جائیں تو وہ اور جھک جائیں، ان کے تابع ہیں۔ اور ان کی شان یہ ہوگی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، کہ ان کے خادم جو ہوں گے وہ ان کے لیے برتن، چاندی کے برتن اور چاندی کے کوب، اور ایسے شفاف جیسے شیشہ ہوتا ہے، لیکن قواریر من فضة، یہ شیشہ نہیں ہوگا بلکہ ہوں گے چاندی کے، لیکن چاندی ایسی شفاف ہوگی کہ اندر باہر نظر آ رہا ہوگا۔ اور پھر اس کے اندر جو معقول و مشروب ہے قدروہا تقدیرا، وہ ٹھیک ٹھیک اندازے پہ بھریں گے، جتنا اس کو ضرورت ہے، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اور ان کی شان یہ ہوگی وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور ان کو پلایا جائے گا ایک ایسا پانی پلایا جائے گا جس کی ملونی ہوگی، ایسا شراب پلایا جائے گا، زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو، سونٹ کو، تو پہلے کافور کی ملونی اور بعد میں سونٹ کی ملونی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے پلایا گیا تھا کہ کھانے کی خواہش پیدا ہو، کھانے کے بعد ایسی چیز پلائی گئی کہ نظام برقرار رہے، کیونکہ جنت کے اندر نہ تو پیشاب ہے نہ بول و براد ہے، نہ وہاں ناک سے مادہ بہے گا، وہاں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، ہر چیز جو ہے وہ پسینہ بن کے اڑ جائے گی۔ عینن فیہا تسمی، وہاں ایک نہر ہوگی جس کا نام سلسبیل ہو، سلسبیلا کا معنی جس کا پانی سہل الوصول، آسانی سے پیا جائے، ہلکا ہو، بوجھ نہ کرے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کی خدمت کے لیے اللہ نے ایسے لڑکے پیدا کیے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ خوبصورت ایسے ہوں گے اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، کہ جب تو ان کو دیکھے تو ایسے نظر آئے گا جیسے کسی نے موتی بکھیرے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد جب آپ دیکھیں گے وہاں ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، نعمتیں اور اللہ کا بہت بڑا ملک، اور ان کے پاس جو لباس و فراش ہوں گے عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ، ان کے اوپر جو ہے باریک ریشم، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور چمکنے والی ریشم، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے، گہنے پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے۔ لیکن دوسری روایات میں آتا ہے یطاف علیہم بصحاف، اور اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے لیے سونے کے کنگن ہوں گے۔ تو علماء نے فرمایا کہ کبھی چاندی کے کبھی سونے کے، کبھی سونے اور چاندی کے موتی جڑے ہوئے، تو کوئی تعارض نہیں ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، رب ان کو ایسا شراب پلائیں گے جو ان کے اندر کو بھی پاک کر دے گا، یعنی ان کے اندر بھی کوئی حقد، کوئی حسد، کوئی غل، کوئی بغض، کوئی اناد نہیں رہے، سب بھائی ہوں گے۔ اور پھر اللہ کا کرم ہے، فرمائیں گے اِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، میرے مومن بندو یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے نا، یہ تمہارے اعمال صالحہ کا بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری جو محنت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، اور اللہ نے تم کو جزا دی ہے کہ تم نے تھوڑا عمل کیا لیکن جزا کتنی ملی،
تم نے کتنا عمل کیا؟ آدمی کی 100 سال اگر زندگی ہو تو 15 سال کے بعد تو بالغ ہوں گے آپ، باقی 75 سال آدھا رات کو نیند میں چلا جائے گا، باقی آدھا بچے گا۔ آدھے میں بھی اس کے اپنے کاروبار ہیں، تجارت ہے، بیوی بچے ہیں، اللہ کے لیے کتنا وقت لگاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے تو بہت تھوڑی محنت کی، لیکن ہم نے ایسا بدلہ دیا جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ان آیات کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ یاد رکھیں جہاں جہاں جمع کے صیغے ہوں، ورنہ خدا تو وحدہ لا شریک الہکم الہ واحد۔ اور کہیں فرماتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور کہیں فرماتے ہیں لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ لیکن صیغہ کا جمع کے استعمال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمع تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں بھی بادشاہ جب لکھتے ہیں یا کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں کہتا ہوں، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، مانا جمع تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا انا نحن نزلنا، قرآن میں لفظ نزلنا بھی ہے اور انزلنا بھی ہے، یاد رکھو۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وانزلنا الیک نورا مبینا، اور کہیں فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نزلنا۔ یاد رکھو انزل اور نزل میں کیا فرق ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آگے فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یاد رکھو انزل کا معنی پورے کا پورا اتار دینا، اور نزل کا معنی تھوڑا 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 کر کے اتارنا۔ اس لیے قرآن کہیں کہتا ہے انزلنا، اور قرآن کسی جگہ کہتا ہے نزلناہ تنزیلا۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں سے آسمان دنیا میں بیت العزت میں پورا قرآن اتار دیا۔ یعنی آپ اسی سے اندازہ لگائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آپ کے سامنے پورا قرآن ہے۔ یعنی یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، جو اس میں ہے وہاں لکھا ہوا ہے، پھر بیت العزت میں اتارا گیا، پھر آہستہ 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 23 سال میں حضور پاک پہ اتارا گیا۔ یعنی جو کچھ قرآن میں ہے مولا پہلے جانتے تھے نا، پہلے لکھ کے رکھا ہے۔ اس کا کمال علم ہے کہ ابھی واقعات پیش نہیں آئے۔ بدر کا قصہ ہے، احد کا قصہ ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ حنین ہے۔ یعنی یہ سارے واقعات تو آنے تھے نا، آئے تو نہیں تھے، لیکن پہلے قرآن میں لکھ کے موجود۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم ہر مخلوق کو دیا ہے، لیکن علم کامل صرف اسی کا، علم محیط صرف اللہ کا ہے، علم غیب صرف اللہ کا ہے، عالم ما کان وما یکون وما ہوا کائن صرف اللہ کا ہے۔ کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا صرف اللہ جانتا ہے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، تحقیق ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، آپ پہ قرآن اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے میرے محبوب۔ یاد رکھو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا بھی حکمتیں ہیں،
کہ تھوڑا اترے گا، عمل بھی ہو جائے گا، یاد بھی ہو جائے گا، سب سمجھ بھی لیں گے، اور پھر جب ضرورت ہوگی تو پھر قرآن آ جائے گا۔ یہ اللہ کی اس میں حکمت ہے۔ اور اسی میں یہ بھی حکمتیں ہیں کہ مثلا جتنے انبیاء گزرے ہیں، کسی کے پاس جبریل علیہ السلام 1 دفعہ گئے، کسی کے پاس 10 دفعہ گئے۔ یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ پورے 23 سال تک جبریل اترتا رہا اور قرآن لاتا رہا اور محمد مدنی کو پڑھاتا رہا۔ اسی لیے ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے وحی میں دیر ہو گئی، تو جب جبریل آئے تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل تم نے بڑی دیر کر دی ہے، اشتقت الیک، مجھے تو تمہاری ملاقات کا بے انتہا شوق تھا۔ تو جبریل نے عرض کیا وَأَنَا أَشْفَقُ إِلَيْكَ یا رسول اللہ، حضور مجھے تو آپ کے چہرہ دیکھنے کا آپ سے زیادہ شوق ہے، لیکن وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جب تک تیرے رب کا حکم نہ ہو ہم اتر تو نہیں سکتے، ہم تو نہیں آ سکتے، اپنا منشا تو نہیں۔ یعنی جس کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے لیے جبریل ترستا ہو، جس کو بیماری اور تکلیف ہو تو جبریل آ کے وظیفہ بتلاتا ہو، جس کا جنگ کا موقع ہو تو جبرائیل سپاہی بن کے کھڑا ہو، جس نے معراج پہ جانا ہو تو جبرائیل براق پکڑ کے کھڑا ہو۔ ایمان سے کہیں اس کی شان کیا ہوگی، اور صحابہ کی کیا شان ہوگی جو روز حضور کو دیکھتے ہوں گے، ہر نماز میں حضور کو دیکھتے ہوں گے، حج میں دیکھتے ہوں گے، عمرے میں دیکھتے ہوں گے، جہاد میں دیکھتے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جس کو دیکھنے کے لیے جبرائیل کی آنکھیں ترستی ہے۔ لیکن صحابہ کی شان ہے کہ جن کی نظریں ہر وقت محمد مصطفیٰ پر۔ اسی لیے حضرت صدیق فرماتے تھے کہ مجھے دنیا میں اگر کوئی چیز محبوب ہے نا تو سب سے پہلی یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آنکھیں صدیق کی ہوں اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو، بس میں بیٹھ کے دیکھتا رہوں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پہ قرآن اتارا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں پروردگار فاصبر لحکم ربک، جیسے اللہ نے آپ پہ انعام کیا ہے، قرآن اتارا ہے، نبوت کا تاج پہنایا ہے، آپ پہ اپنے رب کے قضاء و قدر پہ راضی رہیں، صبر کریں، برداشت کریں۔ میرے محبوب جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا میرے راستے میں، پھر شان جو دی ہے تو تکلیف تو آئے گی۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا، اور کافرین منافقین اگر آپ کو ان چیزوں سے روکنا چاہیں جو اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں تو آپ ان کی بات ہرگز نہ سنیں۔ عاصم کا معنی ہوتا ہے فاجر، گنہگار، اور اس کے بعد کفورا کا معنی ہے کافر۔ یاد رکھیں میرا مدنی، اگر آپ کو یہ قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں اور اپنے مطالبے کرتے ہیں تو آپ ان کی باتیں نہ سنیں، ان کی ہرگز اطاعت نہ کریں، اپنے رب کے حکم پہ صبر کر کے جمے رہیں۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی، اس کا علاج کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کا علاج یہ ہے میرا مدنی، اپنے رب کا نام صبح و شام پکارا کرو۔ یاد رکھو کہ یہاں بکرتن و اصیلا، صبح و شام، لیکن مراد یہ ہے کہ ہر وقت، صرف صبح و شام نہیں۔ صرف صبح و شام ہو تو پھر ظہر کو نماز نہ پڑھیں، یعنی اشراق نہ پڑھیں، ضحیٰ نہ پڑھیں۔ مانا محاورہ ہوتا ہے یسی للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے تو باقی درمیان میں کس کے لیے ہے؟ شمال جنوب کس کے لیے ہے؟ تو یہ محاورہ ہوتا ہے، مانا یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں۔ اچھا یاد رکھیں کہ کسی جگہ آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ،
اور کسی جگہ آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کسی جگہ آتا ہے اپنے رب کا نام. کیا معنی؟ اللہ کے اسماء ہے نا، للہ الاسماء الحسنى، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کے ناموں سے اللہ کو پکارو. اس کے ناموں کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہیں. اور وہ نام اللہ کے ایسے پیارے ہیں کہ جس نام میں جو معنی مل رہا ہو اسی غرض کے لیے پڑھو تو اکثیر ہے. جیسے کمزوری ہے تو اللہ کا نام قوی بھی تو ہے نا، یا قوی القادر المقتدر، یا قوی یا متین. اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے تو رزاق بھی تو وہی ہے، وہاب بھی تو وہی ہے، یا وہاب یا رزاق. اگر آدمی سے گناہ ہو گئے تو ستار بھی تو وہی ہے، یا ستار. بخشش مانگنی ہے تو یا غفار، رحمت مانگنی ہے تو یا رحمان و یا رحیم. اگر دشمنوں نے ستا رکھا ہے تو یا منتقم و یا جبار. تو اللہ کے اسماء ہیں، اس کا حکم خدا نے دیا، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. جب پکارنا ہو اسی کے ساتھ پکارو. اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کے اسماء میں ایک اسم اعظم بھی ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب. جب اس کے ساتھ تم مانگو گے تو فوراً اجابت ہوتی. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک بندہ بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہا تھا اور وہ یہی پڑھ رہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس بندے نے اسم اعظم سے دعا مانگی ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب. جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو فوراً اللہ قبول فرماتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسم اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے، باقی تو صفتیں ہیں نا، رحمان، رحیم، قادر، خالق، رازق. اسم ذات اللہ ہے. اور یہ بھی کمال قدرت دیکھو کہ کافروں نے اپنے بتوں کے نام لات رکھا، منات رکھا، عزا رکھا، ودن، سوان، یغوسا، یعوقا، نصرا. اللہ نہیں رکھا. لوگوں نے داتا تو کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے. یہ نام اللہ نے ایسے محفوظ رکھا ہے کہ کافر بھی نہیں رکھ سکے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اسم ذات جو ہے اللہ، یہی اسم اعظم ہے. اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں اللہ کے بڑے مزے. جو آئے سو چکھ لے، آؤ تو صحیح نا، پہلے مٹھائی کھائی نہیں، دیکھ رہے ہو دور سے. دور سے دیکھنے تو ذائقہ معلوم نہیں ہوگا نا جی. دور کے دیکھنے سے تو اندازہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ میٹھا ہے، یہ کاجو حلوہ ہے، یہ سوہن حلوہ ہے، یہ سون حلوہ ہے، یہ حبشی حلوہ ہے، یہ کیا ہے. تو اسی طرح اللہ کے ذکر میں بھی جب تک آدمی نہیں آتا ذکر کی حلاوت اس کو پتہ ہی نہیں کہ ذکر کیا ہے. اولیاء اللہ نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں یار بے پرواہی سے اپنے باپ سے بھی مانگو تو وہ بھی نہیں دیتا. ایسے کہتے ابا جی مجھے 200 روپیہ دے دیں. اچھا میں اچھا وہ دے دیں. یار 2 تھپڑ بھی رکھے. اور باپ سے ایسے مانگا جاتا ہے. تہذیب سے آؤ، بیٹھو، سلام کرو، ملو، پھر اپنی پریشانی کا اظہار کرو، پھر سوال کرو. تو کہتے ہیں کہ جب اپنے باپ سے بھی طریقے سے مانگنا ہے تو اس سے بڑے سے مانگو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نماز ہو رہی ہے. یہ تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو اب بات سمجھے، کہیں ہے اپنے رب کے نام سے پکارو اور کہیں ہے خود رب کو پکارو. وذکر ربک.
جب نام سے پکارتے 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 ترقی کرتا ہے بندہ تو پھر اس رب کی ذات کے پکارنے پہ پہنچتا ہے. لیکن یہ مدارج ایسے نہیں ملتے، محنت کرو تب ملتے ہیں. اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ملا ہے نا اسی ذکر سے ملا ہے. اسی لیے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے ترتیبات دیکھیں تو لکھیں گے بھئی 1,00,000 دفعہ اس میں ذات کا ذکر کرو. پھر اس سے وہ ترقی کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. جب سانس نکلے تو معلوم ہو کہ اللہ ہو رہا ہے، دل دھڑکے تو معلوم ہو کہ اللہ کے نام پہ دھڑک رہا ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تم نے اللہ والوں کی صحبت ہی اختیار نہیں کی. تم مداریوں کے پیچھے پھر رہے ہو، ڈرامہ بازوں کے پیچھے پھر رہے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ صبح و شام کا معنی کیا ہے، یعنی ہر وقت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب مزدلفہ میں آؤ تو اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، لیکن ذکر اس طرح کرو جس طرح تم کو بتلایا گیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ یہ ساری عبادات کیا ہے، اصل تو اسی کی یاد ہے نا جی. کبھی نماز پڑھ رہے ہو، کبھی قرآن پڑھ رہے ہو، کیا ہے، اسی کی یاد ہے. کبھی طواف کر رہے ہو، کس کے گھر کا، اسی کے گھر کا. کبھی صفا مروہ دوڑ رہے ہو، کس کے حکم پر، اسی کے حکم پہ. کبھی مینا جا رہے ہو، کبھی عرفات جا رہے ہو، کیوں، اللہ نے جو فرمایا ہے. تو اصل تو ساری بات اسی کی یاد ہے. تو جب اس کی یاد اس طرح انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آگے اللہ نے فرمایا صرف صبح شام میرا ذکر کر کے یہ نہ کہنا کہ رات کو 2 کلو حلوہ کھا کے سو جاؤ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات میں بھی تہجد پڑھو. یہ نہیں ہے کہ جناب شام کو ماشاءاللہ پیزا شریف کھا کے تو ماشاءاللہ خراٹے لینے شروع کر دو. نہ دن کو بھی میرا ذکر اور رات کو بھی میرا ذکر. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے فَاسْجُدْ لَهُ، اور یہاں من فرما دیا یعنی رات کے بھی بعد حصے میں اس کا عبادت کرو، تہجد پڑھو. اچھا تہجد پڑھ کے بے غم نہ ہو جاؤ. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کا بڑا حصہ اس کی تسبیح میں بھی گزارو. یہ نہیں کہ اچھا جی 2 رکعت پڑھ لی ہیں، 4 رکعت پڑھے، ماشاءاللہ جی ہم تہجد میں نے کبھی نہیں چھوڑی، ماشاءاللہ. پڑھتے کیا ہو جی، بس ماشاءاللہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر. نہیں ورنہ سب بھی ہو لیلن طویلا، رات لمبا حصہ اللہ کی تسبیح و تقدیس میں گزارو. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ ورضا نفسہ. تو اللہ کی تسبیحات دعا کریں. اللہم اجعلنا من المسبحین، اللہم اجعلنا مع الذاکرین ولا تجعلنا من الغافلین. اور آج مجھے بھی کبھی کبھی ملتے تھے، بڑا اللہ والا آدمی تھا. یہاں نواز شریف صاحب کے بھائی تھے عباس شریف، چھوٹے بھائی تھے ان کے. بڑا فقیر منش آدمی تھا، باقاعدہ داڑھی، نماز، ذکر، قرآن تلاوت، اور وہ کسی سیاست میں، کسی کام میں، کسی دخل ہی نہیں، الگ تھلگ. آج جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے، راستے میں کرنٹ لگا اور اسی وقت فوت ہو گئے. یعنی باوضو نماز پڑھ کے نکل رہا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی. اللہ ان کے پسماندگان کو بھی صبر جمیل عطا فرما. میرے خاوند کا کل ہفتے کو دل کا آپریشن ہے، اللہ کامیاب فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے. اگر یعنی شوہر حج کے بعد یا عمرے کے بعد اپنی بیوی کا حلق تو نہیں ہوتا، بیوی کا اس طرح پھرواتے ہو سر پہ، بیوی کے تو بال کاٹنے ہوتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ سکتا ہے، اسی طرح بیوی بھی شوہر کے بال کاٹ سکتی ہے، بالکل کوئی منع نہیں، وہ بھی سیفٹی سے اس طرح پھیر دے. کہتے تھے کہ جب عمرہ ہم نے کر لیا ہے، عمرے کے بعد مکے میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کیا بیوی حلال ہے؟ اچھا عمرہ کیا کہ بیوی بھی حرام ہو گئی؟ یہ اچھا جان چھڑانے کا طریقہ ہے بیوی سے. بھائی بیوی ہے، عمرہ کیا، سر سے بال کٹوائے، فارغ ہو گئے، بیوی حلال ہے. اگر عورت 6 مہینے تک والدین کے گھر میں رہی ہے، اس کے بعد اس نے طلاق لے لی ہے، تو اب عدت وہی ہے 3 مہینے یا 3 حیض یا 3 طہر، کوئی بات وہی 3 مہینے ہی بنتی ہے تقریباً. 10 دن کے بعد دوسرا نکاح نہیں ہوتا جب تک عدت نہ گزرے. ہاں ایک عورت ہوتی ہے غیر مدخولہ، یعنی آدمی کا نکاح تو ہوا ہے لیکن میاں بیوی ملے نہیں ہے، تو اس کو اگر طلاق ہو جائے اس کے لیے کوئی عدت نہیں. اگر دن میں 5 طواف کرے چاہے 100 کرو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا ہے. حتیم کے اندر لوگ بیٹھ کے موبائل پہ گپ شپ لڑاتے ہیں، اللہ ہدایت دے کے کعبے کے اندر بیٹھ کے بھی حیا نہیں آ رہا. حتیم تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے. انا للہ و انا، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں بھائی. طواف میں موبائل ہے، حتیم میں موبائل ہے، صفا مروہ میں موبائل ہے. حضور کے ریاض الجنہ میں یعنی جہاں اونچی آواز بنے وہاں بھی موبائل ہیلو 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 چیخ رہے ہیں، اور اس میں موسیقی بھری ہوئی ہے، گانے بھرے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیسے لعنتی لوگ ہیں. بھئی تمہیں محمد مدنی کے روضے کا بھی حیا نہیں یار، تم کیسے انسان ہو؟ جہاں حکم ہے، علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھنے جا رہے ہو، اتنے ادب سے پاؤں رکھو کہ تیرے پاؤں کی آواز پیدا نہ ہو. یہ تو اتنا نازک مقام ہے. با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار. اللہ اپنے دشمنوں کو تو بخش دیتا ہے، محمد مدنی کے گستاخ کو کبھی نہیں بخشتا. اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ جہاں حکم ہے کہ آواز بھی اونچی نہ کرو، وہاں موسیقی لگی ہوئی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کا خوف کیا کرو. مسجد میں جا رہے بند کر دو، اس کو سائلنٹ پہ لگا دو، باہر نکل کے دیکھ لو کوئی کال آئی ہے ضروری ہے تو اس کو کال کر دو. عمرہ حج کرنے کے بعد دوسرے شخص کا حل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں. ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کریں، پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، بال چاہے نہ بھی ہو. ورنہ بہتر یہ ہوتا ہے کچھ دن ٹھہر جائے تاکہ بال نکل آئیں. ایک عورت عمرے پہ آ رہی تھی، کراچی ایئرپورٹ پر اس کا ویزا جو ہے وہ غلط تھا، اس کو روک دیا گیا. اب اگر اس نے 2 رکعت پڑھ لی تھی، لبیک پڑھ لیا تھا، تو اب دم ذبح کرے اور بال بھی کٹوائے، اور دم بھی مکے میں دینی ہوگی. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. فین او صرف تم ومستی طرح بن الحادی، اگر روک دیے جاؤ تو جانور ذبح کرو. حضور کو روکا کہ آپ نے جانور ذبح فرمائے. یہ تھوڑا جب چاہو کھول دو جب چاہو باندھو.
وہ یار دلیپ کمار آیا عمرہ کیا بال نہیں کٹا، میں کیا کروں، میرا کوئی چاچا لگتا ہے، تم جا کے اس کو ملو، کیوں نہیں کٹایا جناب، میں کیا کروں، عجیب بات کی، یعنی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ ہدایت دے اس کو۔ حضرت علی مکے میں پیدا ہوئے، ہنڈی کا کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز، ہاں نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہر فاسق فاجر کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کسی زندہ آدمی کے لیے طواف یا عمرہ نہیں، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر جمعہ کے خطبے میں امام دعا فرما رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا اور نہ آمین کہنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ ہم لوڈ اٹھانے والی گاڑی لینا چاہتے ہیں، 50 روپے ہفتہ اس کا ہوگا، جو گاڑی چلائے گا دوسرے کو 25,000 دے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کٹھی گاڑی لے لی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو گویا کہ کرائے پہ آپ دے رہے ہیں، یا نفع نقصان برابر کر لو۔ ہم کو معلوم نہیں ہوتے اس لیے پوچھتے ہیں۔ جو بھی کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے وہ جہاد ہے، مسلمانوں کو مارنا فساد ہے۔ یہ کیسا جہاد ہے یار کہ تبلیغ کے برکت میں بھی تم بم مار دو، مسجدوں میں بھی بم مار دو، مظلوموں کو بھی تم بم مار، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ کل سوات اور کوئٹہ میں کتنی جنازے اٹھے ہیں۔ انا للہ و انا، یہ جہاد ہے؟ کون کہتے ہیں جہاد ہے؟ جہاد کافروں سے لڑو، یہودیوں سے لڑو۔ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اگر اللہ نے کپڑا نہیں دیا تو ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ کہیں نہیں کہ ہو تو نہ پہنو، یہ مسئلہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ عورت کا کوئی احرام نہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام، کوئی سفید کپڑے ضروری نہیں، جو کپڑے ہیں بس اسی میں لبیک اللہم لبیک۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، حلق 10-15 منٹ کے بعد کرا، کوئی حل نہیں، احرام کی حالت میں سر پہ ٹوپی پہنے دم پڑ جائے گی۔ پیسے دیتا تھا اور اس کا پتہ نہیں تو کسی اور فقیر کو دینا شروع کر دو، یار یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ ایک آدمی کو دیتے تھے آپ، اللہ عالم مر گیا، مل نہیں رہا، کسی اور مستحق کو دینا شروع کر دو۔ کلمہ میں کتنے فرض، کلمے میں تو فرض نہیں ہوتے، کلمہ خود فرض ہے۔ وضو میں ہاتھ دھونا، ناک میں پانی دینا، جمعہ کی اذان کے بعد جو سنت ہے مؤکدہ ہے۔ میں گاڑی دیکھتا ہوں تو لکھا ہوتا ہے آئی ایم ویری کول، تو میں کیا کروں، جا کے مٹانا شروع کروں؟ جا کے تمہیں کیا تکلیف ہوگا؟ میں ٹھنڈا آدمی ہوں، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اپنے والد مرحوم کے لیے عمرہ کریں، بالکل کرو، دعا سیدھی اللہ سے مانگو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، جدہ چلا گیا، بال نہیں کٹوائے، بال بھی کٹوائے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ کسی آدمی کا نعوذ باللہ کسی سے غلط تعلق تھا، اس کی بیٹی سے اپنی اولاد کی شادی نہ کرے، نعوذ باللہ، ساری زندگی کیا رہے گا کہ اس کو تم اپنی بیٹی سے شادی کروا رہے ہو۔ وہ بات فقہا کہتے ہیں حرج کوئی نہیں، کیونکہ زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بالکل نہ کرو۔ دوسرے کے لیے کوئی طواف نہیں،
وطر صلاۃ وطر جو ہے احناف کے نزدیک واجب ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھے تو مقتدی کا وظیفہ خاموش رہنا ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بھائی